ناظرین، میں آپ کو ابھی بڑی تاریخی جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں، اور یہ ہسٹوریکل جگہ ہے اس لیے کہ قیامت کے جو علامات کبریٰ ہیں ان میں سے ایک یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، اور یاجوج ماجوج کا فتنہ جو ہے دجال سے پہلے ظاہر ہوگا، کیونکہ اس کا جو خاتمہ ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ تو لہذا حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے جب وہ آئیں گے، دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی تھی اس کو سوراخ کر کے توڑ کے، تو وہ آ کے اس پانی کو پی گئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا، اور یہ پانی جو ہے وہ شرک ہو جائے گا۔ اور تمیم داری کی جو مشہور حدیث ہے، جب وہ ان سے جب دجال سے ملاقات ہوئی تو دجال نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ بحر تبریہ جو ہے وہ شلنگ ہو رہی ہے، سکڑ رہی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، کہا کہ یہ پھر نشانی ہے اس کی کہ بڑا فتنہ ظاہر ہوگا۔ تو لہذا آئیں، یہ بڑی تاریخی جگہ ہے، آپ کو میں قرآن میں اللہ رب العزت نے پورا تذکرہ کیا ہے اس کا یاجوج ماجوج کا، اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقهون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رضما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ دیکھیں یہاں پہ پورا اس نے جب ذوالقرنین پہنچا ہے تو اس کے سامنے انہوں نے اپنا تذکرہ کیا ہے کہ بھائی کہ ہمیں یاجوج ماجوج نے جو ہے وہ تنگ کیا ہوا ہے، حتى إذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ تو لہذا یہ ذوالقرنین جو بادشاہ تھا، انہیں کہا میں پورا تذکرہ ہے۔ اچھا، وہ جگہ کہاں ہے اور یہ کون سی قوم تھی؟ یاجوج اور ماجوج، یاجوج اور ماجوج دو قبیلوں کا نام ہے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں یافس، ان کی نسل سے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ ترک نسل کے ہیں، بعض کہتے تھے کہ یہ جو ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، مختلف علماء نے ان کے بارے میں رائے قائم کی ہے کہ یہ کس نسل سے تھے۔ بعض شاذ روایات ہیں کہ یہ حضرت باپ شریک ہیں لیکن حضرت حوا کی اولاد میں سے نہیں ہے، واللہ عالم پھر کس کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اب قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جب نکلیں گے وہ سوراخ کر رہے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پریشانی کے عالم میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج نے جو ہے وہ سوراخ کر لیا ہے اس دیوار میں جو ذوالقرنین نے قائم کی تھی۔ تو عنقریب جو ہے، یعنی ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ یہ صبح شروع ہوتے ہیں کھودنا دیوار کو، شام کو تھک کے کہتے ہیں کہ کل کریں گے، جب صبح اٹھتے ہیں تو دوبارہ دیوار وہیں قائم ہوتی ہے۔ تو پھر یہ اپنا حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ ظاہر ہوں گے اور یہ آئیں گے اس طرف اور آ کر جو ہے اس پورے پانی کو پی جائیں گے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے۔ پھر دوسرا گروپ آئے گا، اس کے لیے تو پانی نہیں بچے گا، اور یہ پھر جو ہے یہ قتل و غارت گری کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی پوری قوم کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ اب ہم نے ساری دنیا کو فتح کر لیا، اب ہم جو ہے وہ خدا کو بھی ختم کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے کہ آسمانوں پہ تیر پھینکیں گے اور آسمان سے اللہ تعالیٰ ان تیروں کو واپس بھیجیں گے، اس پہ خون لگا ہوا ہوگا، تو کہیں گے دیکھا، خوشی منائیں گے کہ ہم نے خدا اللہ کو بھی مار دیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے اندر جو ہے وہ ایک دانہ پیدا ہوگا، اور اس پھوڑا یا پھنسی، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ہلاک ہونا شروع ہوں گے، اور ان کی لاشیں جو ہے وہ بکھری بھی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ تو پھر آسمان سے ایک بارش ہوگی اور یہ سارے جو ہے وہ پرندے اتریں گے جو ان کو کھا جائیں گے، بعض روایت میں آتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے یاجوج ماجوج کا جو فتنہ ہے وہ پھر ختم ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور وہ یمکث فی الارض 40 سنہ، 40 سال تک رہیں گے زمین پر، اور ویولد، ان کی اولاد ہوگی، ویتزوج، اور وہ شادی کریں گے۔ تو لہذا یہ بہت بڑا فتنہ ہے یاجوج اور ماجوج کا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اور یہ وہ نہر تبریہ ہے، اس کو نہر تبریہ کہا جاتا ہے، اور تبریہ بھی کہتے ہیں، تبریہ۔ اور یہ اس کو تبریہ کیوں کہتے ہیں؟
اچھا دیکھیں، اصل میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو جو یہ رومن ایرا تھا، تو رومن جو تھے اس وقت جو کنگ تھا رومن، اس کا نام اگستس تھا، اور جس وقت ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو اس وقت میں جو کنگ تھا جو اس علاقے کا، اس کا نام تبریوس تھا، تبریوس، تو اس کی وجہ سے اس کو تبریہ کہا جاتا ہے، تائبیریا بھی کہا جاتا ہے، تبریہ بھی کہا جاتا ہے، تائبیریا بھی کہا جاتا ہے، اور ایک مشہور حدیث کی کتاب ہے تاریخ کی، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ طبری، تو وہ بھی اسی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے تاریخی، بہت ہی یونیک ہے، اور سامنے گولڈن ہائٹس ہیں اور سی آف گیلیلی بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کے ارد گرد جو ہے